بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو شخص عمرے کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے، جو شخص حج یا عمرے کے لیے نکلے اور مر جائے، نہ اس کی عدالت میں پیشی ہے نہ حساب کتاب، اس سے کہہ دیا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ بیت اللہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، جو شخص حج یا عمرے کے لیے نکلے اور راستے میں مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو فراغت کے بعد واپس ہو کر اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس ہوگا۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا خرچ کا بدلہ ملتا ہے جو حج میں خرچ کیا، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے واپسی میں مر جائے اس کی نہ پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص حج یا عمرہ کے ارادے سے مکہ کے راستے میں مر جائے، نہ اس کی پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے مرنے کی بہترین حالت یہ ہے کہ حج سے فراغت پر یا رمضان کے روزے رکھ کر مرے، یعنی دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو احرام کی حالت میں مرے گا وہ حشر میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ جو انسان جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں تاکہ ہماری موت نیکی پہ آئے اور آخرت میں ہم اللہ کے ہاں نیکی پہ اٹھائے جائیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔